ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف روحانی اسکالر سید سرفراز شاہ. آئیے چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا احسان. کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان مبارک؟ اللہ کا کرم. یہ مشکلات، بیماری یا پریشانی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس سے چھٹکارے کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ بڑا ٹیڈیس سوال ہے. اللہ سے ان تمام مصائب سے نجات کی دعا کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے شکر ادا کرنے کی بات کی وہ تو بہت اوپر کے لیول کی بات ہے. وہ انتہائی بزرگ اور نیک ہستیاں یہ کام کرتی رہی ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن ہم جیسے گناہ گار لوگ تو اللہ سے اگر رحم کی اپیل کرتے رہیں تو اسی میں عافیت ہے ہماری کہ ہم رب تعالیٰ سے ہر حال میں اس کا رحم اور اس کا کرم مانگتے رہیں تاکہ ہم بچے رہیں. جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے؟ اس میں قرآن نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. بے تدبیریاں ہیں، بے اعتدالیاں ہیں، بے احتیاطیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر اکثر مصیبتیں آتی رہتی ہیں. لیکن بسا اوقات آزمائش بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اس سے پہلے اسے ایک مل میں سے گزار دیتا ہے کہ اس کے لائق ہو جائے تاکہ اس کو وہ انعام دیا جائے. تو وہ اس مل سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں. لیٹر آن پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو ہماری بہتری کے لیے تھا. تو ہماری اس میں گرومنگ بہت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سمجھ، بوجھ، عقل سب اس بڑھا دیا ہمیں. بسا اوقات، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب اس طرح کی مشکل پڑتی ہے تو انسان بہت بے صبرا ہے اور پیشنس لیول اس میں کم ہے، برداشت بھی کم ہے، تو ہم بڑی جلدی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سچویشن میں ہمیں اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے؟ نہیں، شکوہ تو کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے ذہن میں کلیئر ہوں کہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. ہمارا تعلق ہے رب کے ساتھ آقا اور غلام کا. وہ آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ آقا کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ آقا کی مرضی ہے کہ سردی زیادہ کر دے، گرمی زیادہ کر دے. بندے کا، غلام کا کوئی کام نہیں کہ وہ اس پر اعتراض کرے یا اس کا کوئی گلہ شکوہ بیان کرے. تو اللہ سے گلے شکوے سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے. لیکن اللہ کہتا ہے نا کہ جو میرے بارے میں گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کی رحمت، ان کی کرم اور ان کی محبت کے بارے میں سوچوں گی تو میں اوبویسلی میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا، جب میں ان کو ایز اے فرینڈ، دوست کنسیڈر کروں گی تو وہاں تھوڑا سا شکوہ بھی آ جائے گا. انسانی فطرت ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ رب تعالیٰ خود سے اچھے گمان رکھنے ہی کہتا ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. گمان رکھنا اور بات ہے، گلہ شکوہ کرنا اور بات ہے. اس سلسلے میں اگر ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر دوں تو میرا خیال ہے معاملات بڑے واضح ہو جائیں گے. کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ مشہور غلام ایک ہی گزرا ہے، وہ ہے ایاز. محمود غزنوی کا غلام تھا اور وہ اتنا منہ چڑھا تھا کہ اسے محمود غزنوی نے اپنے دربار میں جگہ دے دی تھی، دربار میں بیٹھتا تھا. تو ایک بار محمود غزنوی کے پاس فروٹ تھا، اس نے ایک اپنے وزیر کو دیا اور ایک فروٹ کا پیس ایاز کو دیا. تو وزیر نے ایک اس میں بائٹ لی اور چپ چاپ ایک طرف رکھ دیا، لیکن ایاز بڑی خوشی سے کھاتا رہا. محمود غزنوی نے وزیر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کھایا نہیں؟ اس نے کہا یہ کڑوا ہے.
اس نے کہا لیکن ایاز تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے. تو ایاز سے پوچھا کہ کیا فروٹ بہت اچھا ہے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں صاحب ہے تو کڑوا. پھر تم کیوں کھا گئے؟ اس نے جواب کمال کر دیا. اس نے کہا کہ حضور آپ روزانہ ایک سے ایک اچھی نعمت مجھے عطا فرماتے ہیں, میں اسے انجوائے کرتا ہوں. تو اگر اتنی مزے کی چیزیں کھلانے کے بعد ایک بار کڑوی چیز آپ نے دے دی تو یہ مجھ پر واجب نہیں کہ میں اس کا شکایت کروں, شکوہ کروں. تو رب تعالیٰ ہم پر نعمتوں کی ہر لمحے بارش کرتا رہتا ہے. بے شک. کچھ کا ہمیں احساس ہوتا ہے, کچھ کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم اس کی نعمتوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اگر کہیں ایک چھوٹی سی مشکل ہم پر آ ہی گئی ہے تو اس کا شکوہ بیان کرنا کچھ زیادہ درست بات نہیں ہوگی. رب تعالیٰ, میں ایک بزرگ کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار. ایک بار میں وہاں گیا, گرمی کا موسم تھا. ان کا کمرہ کوئی 4.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا تھا بس, جس میں سوائے انٹرنس کے اور کوئی نہ کھڑکی نہ کوئی وینٹیلیٹر, پنکھا بھی نہیں تھا. تو میری زبان سے اتنی بات نکل گئی کہ آج گرمی بہت ہے. تو فرمانے لگے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ رب تعالیٰ اگر گرمی برسا رہا ہے تو تم اس پر انگلی اٹھاؤ؟ تمہارا کوئی کام نہیں, وہ مالک ہے, گرمی بھیجے یا سردی بھیجے اس کی مرضی ہے. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اپنے آقا کی کسی بات پر انگلی اٹھاؤ؟ یہ بات بڑی صحیح تھی. تو رب تعالیٰ سے گلے شکوے سے دور رہنا چاہیے اور شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. شکر گزاری اس کو بہت پسند ہے اور شکر گزاری ہی اختیار کرنی چاہیے. کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اسی لیے اس کو سزا ملی ہے, اور خود کے ساتھ برا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. میرے خیال میں یہ کمظرفی کی علامت ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس سخت لفظ کو استعمال کرنے کے لیے. اعلیٰ ظرف انسان کبھی ایسی بات نہیں سوچتا. اعلیٰ ظرف انسان تو دوسرے کو مشکل میں جب وہ گھرتا ہے یا اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اس کے لیے فوراً دعا کرتا ہے اور سچے دل سے ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, بیچارہ مشکل میں آ گیا, اچھا آدمی ہے. تو یہ جب ہم ایسی کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت خود ہمارا ظرف اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں. تو یہ اس میں کوئی خود غرضی یا منافقت کا پہلو نہیں, اس میں تربیت کا پہلو ہے. کارما بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, ہم بولتے ہیں مکافات عمل, کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ برا کرو گے تو ان ریٹرن یو ول آلسو فیس دا میوزک. وہ بالکل ہے, ضرور ہے, لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہم کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس کو اور سوئی چبھو دیں. آدمی کا ظرف تو وہاں پہچانا جائے گا کہ دشمن کو بھی مشکل میں دیکھ کے اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اس پر اپنا کرم کر دے. وہ اس کی اصل میں تربیت کو ظاہر کر دے گا کہ اس آدمی کی تربیت کن لائنز پر ہوئی ہے. روح کی کیا حقیقت ہے, اور جو سولز, ڈپارٹڈ سولز ہوتی ہیں, کیا ہم ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے سے منع فرمایا, ایک روح اور دوسرا تقدیر. ایسا نہیں کہ اس پر بحث کرنے سے یا اس پر غور و فکر کرنے سے, اس کو ڈسکس کرنے سے کہیں کوئی نقصان کا احتمال, ایسا نہیں ہے. در حقیقت یہ اتنی انٹریکیٹ چیزیں ہیں کہ انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. انسان کی عقل بڑی محدود ہے, اس کا علم بھی بہت محدود ہے. تو ہم اس کو ڈسکس کر کے اس کی اصلیت تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہم بہکنے لگیں گے, بھٹکنے لگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں پر بحث سے منع فرمایا ہے. وہم اور وسوسے
ان پہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انسانی دماغ ہے وہ کسی پیٹرن پہ چل نکلے تو یہ خوفناک چیز ہے. جی وسوسے اور وہم اور خدشے، یہ خدشات اور وسوسے انسان کو بہت راہ سے بھٹکا دیں گے، بہت بھٹکتا ہے ان کی وجہ سے انسان. جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ وسوسے کے نتیجے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور بدگمانی جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ان سے دور رہنا چاہیے. جیسے ہمارا ایک تھاٹ پروسیس ہے، خیالات ہمارے آتے رہتے ہیں ذہن میں. بالکل. اب یہ خیالات کیسے جنریٹ ہوتے ہیں، جی اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان خدشات اور وسوسوں سے بھی دور ہو جائے گا. جو ہماری ان پٹ ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اپنی پانچوں حص استعمال کر کے جو معلومات ہم گیدر کرتے ہیں وہ ہمارے برین میں اسٹور ہوتی ہیں، اور وہ اس کے لیے جو خیالات جنریٹ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اس میں وہ فیول کا کام کر رہی ہیں، ایندھن کا کام کرتی ہیں. تو جس قسم کی ہماری ان پٹ ہوگی ویسے ہی ہمارے خیالات جنریٹ ہوں گے. یہ صحیح ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ابتدا ہوئی ہی خیال سے تھی، تو جو آہستہ آہستہ وہ عملی شکل اختیار کرتی گئیں اور یہ ڈسکوریز ہمارے سامنے آ گئیں. لیکن بنیاد سب کی وہ بنے گی جو کچھ ہم نے وہاں ان پٹ دی ہوئی ہے. اسی لیے تربیت کا عقل مند لوگ تربیت پر زیادہ زور دیتے ہیں، علم پر کم دیتے ہیں. کہ جس انداز میں ہماری تربیت ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ ایون اسلام کے اندر آپ دیکھیں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صحبت پر بڑا زور دیا ہے. تو جس انسان کی تربیت اچھی ہے، صحبت اچھی ہے، اس کی ان پٹ یہاں پر اتنی ہی اچھی ہے، اور جتنی ان پٹ اچھی ہے اس کے خیالات اتنے ہی اچھے ہیں. تو خدشات اور وسوسے پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب ہم دوسرے آدمی کو الاؤنس نہیں دیتے. تقدیر میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے یا تقدیر بدل سکتی ہے؟ تقدیر کے دو حصے ہیں. ایک تقدیر مبرم ہے جو بدلتی نہیں ہے، اور وہ کلیتاً رب کے اختیار میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ ٹوٹل تقدیر کا ہارڈلی 5 to 10% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی جو ہے 95% آف تقدیر وہ تقدیر معلق ہے. اس میں رب تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے علم کو بروئے کار لا کے، اپنی تدبیر اور عقل کو بروئے کار لا کے جس قسم کے کام کریں گے ہماری تقدیر اسی طرح بنتی چلی جائے گی. وہ تقدیر معلق ہے. اسی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو تقدیر کو ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں نہیں دے پائیں گے. تقدیر کے بارے میں اس کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا ہوگا کہ ایک تو تقدیر مبرم ہے کہ زندگی اور موت وہ رب کے اختیار میں ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا مقام بھی مقرر ہے، موت کا طریقہ بھی مقرر ہے. کسی انسان کی زندگی کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ بھی مقرر ہے. عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اسی طرح اور دوسرے معاملات، رزق ہے وہ بھی رب کے، وہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے. باقی سب ہمارے اپنے اختیار میں ہے. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ وہی دعا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کر دے؟ دیکھیے دعا اگر یہ کی جائے کہ یا باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ ہے جو کہ یہ چاہ رہا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو
اپنی رحمت کے صدقے اسے کر دے، وہ بہترین دعا ہے، وہ کرنی چاہیے انسان کو۔ آپ عموماً کہتے ہیں نا پانی پیا کرو، کسی بھی چیز پہ ہو، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کیسے بھی، تو آپ یوزلی سیزر کہ پانی پیا کرو۔ آپ کیا وہ شو نہیں کرانا چاہتے کہ آپ کے پاس سم تھنگ از دیئر اور واٹ؟ نہیں کچھ نہیں۔ دیکھیے، پہلی تو یہ خوش فہمی آپ دور کر لیجیے میرے بارے میں، میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، جی، بہت گناہ گار انسان ہوں، آپ لوگوں سے شاید 1000 گنا زیادہ گناہ گار شخص۔ تو مجھ جیسے گناہ گار انسان کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ مہربانی ہے ان کی، وہ خوش اعتقاد انسان ہے۔ اگر کوئی آ گیا مجھ سے، اس نے کہا کہ دعا کر دو، دعا تو کوئی بھی کر دے گا۔ رب تعالیٰ سب کی سنتا ہے، رب اس مشرک کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جو رب کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے اس بت سے مانگ رہا ہے، لیکن اس کی بات کو پورا رب تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو وہ ایسا مہربان ہے، تو گناہ گاروں کو بھی سن لیتا ہے۔ آپ اس سے دعا کیجئے، وہ ضرور سنے گا، کوئی بھی کر لے۔ تو ایسے ہی اگر میں کروں گا دعا تو میری بھی سن لے گا۔ جن واقعی میں کوئی نقصان یا فائدہ دے سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں۔ انسان کو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جی، یہ شیطان جن ہی تو تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ بالکل۔ تو جس مخلوق کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اللہ کے حکم پر، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ سجدہ تو اس کو کیا جاتا ہے جو خود سے بہت بلند ہو۔ بالکل۔ تو جو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی بہت بلند ہے، اس کو جن بیچارہ کیا کہہ لے گا؟ جن تو خود انسان سے ڈرتا ہے۔ اچھا، ہر غلطی کا ازالہ ممکن ہے؟ رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ہم سے غلطی ہوتی، گناہ ہو جاتا ہے، اس کی معافی رب تعالیٰ سے مانگی جائے۔ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ معافی تو مانگے، ایک بار میں معاف فرما دوں، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ اس طرح قبول کروں کہ وہ نوزائیدہ بچے کی طرح گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو تب ہمیں اپنا اللہ یاد آتا ہے، اور جب ہم بڑے آسان خوشحال ہوتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو وہ جب مشکل پڑتی ہے اور جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایک تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑی ہے تو یاد کر رہے ہیں۔ یہی تو ناشکر گزاری کی نشانی ہے انسان کی، کہ میرے جیسا انسان جب راحت میں ہوتا ہے تو رب سے بڑی دور بھاگا ہوتا ہے، رب یاد نہیں ہوتا۔ جب مشکل پڑتی ہے تو رب کی طرف جاتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے، ناک رگڑتا ہے۔ اور اس رب کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس نے اپنے بندے کو کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اب تک کہاں تھے، اب میں یاد آیا، کبھی نہیں کرتا۔ وہ قبول کر لیتا، سینے سے لگا لیتا۔ مناسب تو یہ ہے کہ راحت میں اور مصیبت میں دونوں میں یکساں طور پہ رب کے حضور ماتھا رگڑا جائے، ناک رگڑا جائے۔ آپ کے پاس کبھی کوئی ایسے آئے ہیں جو یہ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ نماز ہم قائم کر سکیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس طرح کی خواہشات کا اظہار ہونے بہت کیا؟ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ سہل پسند ہو گئے ہیں۔ ہم نے دعا کو ایسا سمجھ لیا کہ وہ دعا ان کاموں کو بھی کر دے گی جو ہماری ذمہ داری ہے۔ نفس سے لڑنا ہمارا کام ہے۔ ہاں، اللہ سے توفیق مانگی جا سکتی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں سے دور رہوں، وہ مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ سوچنا کہ ٹھیک ہے کوئی دعا کر دے گا میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، یہ پازیٹیو اپروچ نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ زلزلوں کا انسانی اعمال سے کوئی تعلق ہے؟ یہ انفیکٹ اس کو ہم اس طرح لے لیں کہ یہ ویک اپ کال ہے، ہمیں جگایا جا رہا ہے کہ رب کی طرف لوٹ آؤ، تو اس کو ویک اپ کال سمجھیے آپ، کہ ہمارے اعمال ڈز افیکٹ۔ جگا رہا ہے رب تعالیٰ
झटके दे के वो कंधा हिला रहा है कि अब भी उठ जाओ, वक्त है अभी भी। तो उसको अगर इस सेंस में ले लेंगे और रब की तरफ रजू करेंगे तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होगी। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। सर, हम अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए तो बड़े जतन करते हैं, बड़ी एफर्ट्स लगाते हैं, मन को कैसे खूबसूरत बनाया जाए? इंसान की दो पहलू हैं, एक तो रूह है, दूसरा उसका जिस्म है। जिस तरह जिस्म की खुराक जी, हम उसको अपने खाने की सूरत में प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह रूह की ग़िज़ा है और वो है इबादत और नेकी। मैं इसे इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं। इबादत हैं और नेकी है, उसको सहूलत के लिए हम मामलात कह लें। जब तक कि हम इन दोनों को रब के अहकामात के मुताबिक नहीं करेंगे, वो पूरी तरह अदा नहीं होते। तो इबादत और नेकी दोनों मिल के हमारी रूह की परवरिश करती हैं। जितनी ज़्यादा इबादत हम एहतियात से करेंगे और नेकी में पर्टिकुलर होंगे, ये उतनी ही ज़्यादा हमारी रूह लतीफ़ होती चली जाएगी और उसमें एक खूबसूरती आती जाएगी, एक निखार आता जाएगा। और उसका, उस रूह के उस निखार का असर हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी आता है। इसलिए कुछ लोगों से आप मिलें, वो बेशक अपने आप को कितना ही पोज करें कि वो बड़े गुनाहगार हैं, बहुत ही बुरे आदमी हैं, आपको जो वाइब्स आ रही होती हैं वहाँ से, वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। वो दर हकीकत उनकी अंदर की जो खूबसूरती है, वो उसकी वजह से उनकी जो मैग्नेटिक वेव्स जो बॉडी से एमिट हो रही हैं, वो पॉजिटिव होती हैं हर एक के लिए। यस, बिल्कुल। तो अगर हम रूह को खूबसूरत करना चाह रहे हैं तो मैं इबादत और नेकी दोनों को बैक इकट्ठा करके लेके चलना होगा। आपने वाइब्स की बात की, तो ये जो वाइब्स हैं, क्या हर इंसान महसूस कर सकता है अगले इंसान का एक ऑरा? महसूस हर कोई करेगा, सिर्फ उसकी शिद्दत में, उसकी इंटेंसिटी वो वेरी कर जाएगी। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? जो रिसीव करने वाला है उसकी अपनी रूह की लताफत किस डिग्री पर है, तो उतनी ही शिद्दत से वो उसको वसूल कर रहा होगा, उसे रीड कर रहा होगा। ख्वाबों से हकीकत का कितना ताल्लुक है? ये बड़ा इंट्रिकेट मामला है। ख्वाब को हम इस तरह से आउटराइटली नहीं कह सकते कि ये ख्वाब है, इसकी ताबीर ये है। ख्वाब के अंदर दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो ख्वाब देखने वाले की रूहानी कैफियत क्या है, नंबर दो वो रात के किस हिस्से में देखा गया है। जो सोने के फ़ौरन बाद हम ख्वाब देखते हैं, वो आमतौर पर नतीजा होते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम के नतीजे में पैदा होने वाली अच्छाई या ख़राबी, जो भी कहिए, उसके नतीजे में वो दिखाई देती हैं। सोने के 2-2.5 घंटे के बाद जो ख्वाब हमें आते हैं, वो हमारा लाशऊर ने दिखा रहा होता है। रब ताला ने ये इस जहन को बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाया। इसकी कुव्वतें बेपनाह हैं और वहाँ तक अभी तक कोई साइंस तो पहुँची नहीं, रीड कर ले। तो इंसान के दिमाग के 3 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, वो स्टोर हो जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस में या लाशऊर में, जो भी उसे कहिए आप। अगर वो लाशऊर हमें ख्वाब दिखा के उन ख्वाहिशात को ख्वाब में पूरा होता हुआ न दिखाए, तो हम तो शायद पागल हो जाएंगे। वो एक सेफ्टी वेल्व है जो अल्लाह ने रखा हुआ है, तो टू पेसिफाई। हाँ, अच्छा। वो ख्वाब हमें हमारा लाशऊर दिखा रहा होता है और उसमें हमारी वो नाआसूदा ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं। लेकिन जो रात का पिछला पहर है, नमाज से थोड़ी देर पहले का, उसमें नज़र आने वाले ख्वाब आम तौर पर इत्तलाई ख्वाब होते हैं कि उसके वो सच्चे होते हैं। उसमें तो ख्वाब के बारे में तो ये है, तो
اب اندھاधुन تعبیر بتا دینا وہ صحیح تعبیر نہیں ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواب کے بارے میں 2 چیزوں پہ احتیاط کیجیے. ایک تو خواب کو دن کے 2 بجے سے پہلے سنا دیجیے کہ 2 بجے کے بعد اسلامک ڈیٹ کے مطابق دن کا زوال شروع ہو گیا ہوتا ہے. رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب اس کو سنائیے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ علم تعبیر رکھتا ہے. حسد نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یقینی طور پہ حسد بہت بری چیز ہے. یہ حسد کرنے والے کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے. خود حسد کرنے والے کو بے تحاشا نقصان ملتا ہے. آپ جب درویش لوگوں سے ملتی ہیں، فقیر لوگوں سے ملتی ہیں، تو انسان بعض اوقات اگر سوچے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ ان درویشوں کے پاس نہ رہنے کو کوئی اچھا مکان ہے، نہ آسائشیں ہیں، سر پہ چھت پوری نہیں ہے، جسم پر لباس پھٹا پرانا ہے یا پورا نہیں ہے، کھانے کو میسر نہیں. اس کے باوجود ان کے چہرے پر ایک اطمینان اور خوشی کی شکوہ نہیں سنیں گے، شکر. ہاں، فیس سے امٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایٹ پیس. صاف لگتا ہے کہ چہرے سے اس کے امٹ ہو رہا ہے کہ یہ بڑا مطمئن اور بڑا خوش انسان ہے. وہ خوشی اور وہ اطمینان اصل میں اس بھروسے کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے جو اس درویش کو اپنے رب پر 100% ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے پالے گا. بس وہ اطمینان اس کے لیے کافی ہے، اس کو بڑی صحیح جگہ پہ رکھتا ہے. انسان بڑے سپرسٹیشیس بھی ہوتے ہیں. ہم کچھ رنگوں کو لے کے بڑے سپرسٹیشیس ہوتے ہیں، یہ منحوس ہے، یہ اچھا ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو اب تو دن خراب ہو گیا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ان میں کتنی حقیقت ہے؟ مسلمان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، اسے منع ہے ان باتوں پہ یقین رکھنا. تمام دن رب کے بنائے ہوئے ہیں، تمام تاریخیں رب کی بنائی ہوئی ہیں، تمام ساعتیں رب کی بنائی ہوئی ہیں، تمام چیزیں رب ہی کی طرف سے ہیں. وہی اچھا کرتا ہے، وہی انسان کے لیے دنوں کو پھیرتا رہتا ہے انسان کے درمیان. تو مسلمان کا تو ایمان یہ ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا. اس کو ایک بات کا پتہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں ان چیزوں سے بہت آگے ہوں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا. نظر برحق ہے بے شک. جو اس کے ساتھ اس کو ایک تو ہم کلام پڑھتے ہیں، لیکن بعض میں نے دیکھی ہیں پریکٹسز اور بڑی فریکوینٹ دیکھی ہیں کہ وہ مرچیں وار کے اور وہ جلا دینا، چینی وار کے جلا دینا، اور اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. سب سے اچھا علاج کلام الہی ہے، وہ پڑھا جائے. اور خاص طور پہ وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، انہیں کیا جائے تاکہ نظر بد سے انسان دور رہے. بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ پر دی جانے والی ہر چیز اچھی ہے، صدقہ ہے، وہ فائدہ دیتی ہے. لیکن میرے خیال میں بہترین صدقہ وہ ہے جو اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ہم اسے ہی اللہ کے نام پر کر دیں تو بہترین صدقہ کا کام کریں گی. ایک تو بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسرا غلام کو رہا کرانا. آج کل غلام تو ہے نہیں، اس کا سبسٹیوٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جیلوں میں بہت سے آپ کو قیدی ایسے مل جائیں گے جو اپنی قید پوری کر چکے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ جرمانے کی ہے جو ادا نہیں کر پا رہے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اب عید آ رہی ہے، اس سے اچھا صدقہ اور کیا ہوگا کہ ہم اپنے بجٹ کے مطابق قریبی جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے لسٹ لے لیں. ایسے وہ قیدی جن کے تھوڑے تھوڑے جرمانے باقی ہیں، قید وہ پوری کر چکے، تو وہ ہم ادا کر کے ان کو عید کے کچھ تھوڑے سے پیسے بھی دے دیں، کپڑے بھی دے دیں، تاکہ وہ اپنے بچوں میں جا کے عید منا لیں. میرے نزدیک بہت بڑا صدقہ ہو جائے گا. اور تیسرا ہے کہ مخروض کا قرض ادا کرنا. صدقہ بلاؤں کو کیسے ٹالتا ہے؟ میرے نزدیک سب سے ضروری اس سارے معاملے میں رازداری ہے کہ یہ سب کام اتنی رازداری کے ساتھ کیے جائیں کہ خود انسان کی اپنی ذات کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ کر دیا، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. جب رب راضی ہوگا، اس کی پسندیدہ فعل انسان کرے گا،
جیسے یہ 3 اس کو بہت پسند ہیں کام: بھوکے کو کھانا کھلانا، غلام کو آزاد کرانا، مقروض کا قرضہ ادا کر دینا. تو جب رب راضی ہوگا تو پھر انسان سے بلائیں ٹل جاتی. سر مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. بابا میری ٹیم اشارہ کریے بریک لیں، دل تو بالکل نہیں چاہ رہا. دیکھتے رہیے باکمال. ویلکم بیک ٹو باکمال. سر یہ بتائیے آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ آج کل تو چونکہ میں ریگولر نوکری میں نہیں ہوں بلکہ ایز ایڈوائزر کام کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ پہلے کسی پابندی تو ہے نہیں. سو کے اٹھنے کے بعد پھر دفتر کے کام کا آغاز ہو جاتا ہے. اس سے جب فارغ ہوتا ہوں گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزرتا ہے. کوئی سوشل لائف اتنی زیادہ ہے نہیں میری، تو یا گھر ہے یا آفس کے کام ہے. کتنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں؟ میں گناہگار آدمی ہوں، میں نے عبادت کیا کرنی. یہ عبادت کرنا تو نیک لوگوں کا کام ہے. رمضان میں لیلۃ القدر کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیے، لیلۃ القدر رب تعالیٰ نے خفیہ رکھی ہے، اس لیے اس کی کوئی ایسی پہچان آتھینٹک تو ہو نہیں سکتی. مختلف بزرگان دین نے اسے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ساتھ ایسی آتی ہے کہ خاموشی چھا جائے گی، بہت اس میں سکون ہوگا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ریلیٹیو ہیں، ان کو ہم آتھینٹک کہہ نہیں پائیں گے. یہ انسان کے اپنے احساسات اور محسوسات پر ہے، تو رب تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے. تو اس لیے اس کو اللہ نے سائنس سے بھی آیا نہیں کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ نیک لوگوں نے اپنے اپنے محسوسات کے مطابق کہا، اس لیے میں نے اس سے ریلیٹیو ٹرم کہہ دیا. تو لیلۃ القدر رب نے چھپائی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک رات جاگ کے عبادت میں گزار لیں، تو کم از کم آخری اشرا جو بہت ہی اپنے اندر رحمتیں لیے ہوئے ہے، اس میں اگر ہم جاگیں کہ تاک راتوں میں جاگ لیں اور تلاش کریں اس رات کو، تو ہم جب ہر رات کو جاگتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے کہ ہم پوری رات جاگتے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں. اس سے جو کچھ انسان کی اندرونی کیفیات ہیں اس میں بلا کی جلا ہے وہ بخشی جاتی ہے. روحانیت ریاضت سے آتی ہے یا یہ صرف عطا ہے؟ ہماری جو سوچ ہے وہ ابتدا ہے ہر کام کی. سب سے پہلے سوچ آتی کسی چیز کی، اس کے بعد پھر ارادہ کرتا ہے انسان، اس کے بعد عمل کر لیتا. تو بنیاد سوچ ہے. اگر انسان کی اپنی سوچ پازیٹیو ہو گئی تو پازیٹیو سوچ کے نتیجے میں جو وہ ارادے کرے گا وہ بھی پازیٹیو ہوں گے، اور ان پازیٹیو ارادوں کے نتیجے میں جو وہ عمل کرے گا وہ بھی پازیٹیو ہوں گے. تو سوچ کو پازیٹیو کر لیا جائے. دوسرا جو حقوق اللہ ہیں ان کو بالاہتمام ادا کریں، پورے ادب آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور پھر نیکی اختیار کر لیں. جب ہم ان 3 چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں رب کے قریب لے جاتی ہے. اس کو آپ پھر کوئی بھی نام دے دیجیے، تصوف کا نام دے دیں، روحانیت کا نام دے دیں، کچھ کہہ لیجیے آپ، وہ اس صورت میں آتی ہے. لیکن ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن بنانا پڑتا ہے. آپ کو کبھی بہت غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ آتا ہے غصہ؟ وہ آپ نے نیچرلی ہے. دیکھیے، غصہ انسانی فطرت میں ہے جی، اور انسان کی پروٹیکشن کے لیے غصہ ضروری بھی ہے، لیکن اس کو قابو میں رکھنا چاہیے. جیسا منہ زور گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا بہت اچھا ہے، لیکن وہ اس وقت تک اچھا جب تک اس کو آپ نے لگام ڈالی ہے. جب آپ کے قابو سے باہر ہو جائے تو برا ہے. دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جناب حضرت علی کرم اللہ جو کہ اسٹینڈرڈ سے اگر دیکھا جائے تو میرا
सही दोस्त वो है जो मेरी बुराई मेरे मुंह पर बयान करता है लेकिन तन्हाई में, और मेरी तारीफ मेरे सामने नहीं करता, वो सच्चा दोस्त है। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है और इसके आगे हम कैसे बंद बांध सकते हैं? यकीनी तौर पे ऐसे ही है जो आपने फरमाया, लेकिन हमें मायूस होने की इसमें कोई रीज़न दिखाई नहीं देती। तमाम कौमें इन्हीं राहों से गुजर कर ऊपर गई हैं। हम भी एक प्रोसेस में, एक ट्रांजिशन में हैं, तो ये तमाम चीज़ें आएंगी हमारे अंदर, लेकिन रफ्ता रफ्ता दूर होती जाएंगी। इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? भी इस बारे में कुछ अर्ज़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मेरी रादर ये चीज़ें मेरी अकल से बहुत बाला है। आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है या हमारे माशरे के जो लोग हैं, ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, और उससे जो सुसाइडल रेट है वो भी बढ़ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसके पीछे ये आज नहीं हुआ जो आप फरमा रही हैं। ये प्रोसेस हमारा पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। अब ज़्यादा नुमायाँ हो गया क्योंकि शिद्दत बढ़ गई है। ये चीज़ें एक दिन में कभी कौमों में पैदा नहीं हुआ करती। दे टेक डेकेड्स एंड डेकेड्स। इसकी बुनियादी एक वजह है कि हमारा शिफ्ट चेंज हुआ है। देयर इज अ बिग शिफ्ट। हम जो मशरक में रहने वाले लोग थे, हमारा मेजर एम्फेसिस था मॉरल वैल्यूज़ पर। आप आज से 80 साल पीछे चली जाइए, लोगों में तालीम कम थी, लेकिन मॉरल इनकम कम थी, लेकिन उनकी मॉरल वैल्यूज़ बड़ी हाई थी। नो डाउट। हम उन मॉरल वैल्यूज़ को ग्रेजुअली छोड़ते चले आए, उसे ड्रिफ्ट करते गए और मैटेरियलिस्टिक होते चले गए हम। तो ये याद रखिए कि जब इंसान मैटेरियलिस्टिक हो जाता है, मैटेरियल चीज़ें उसके लिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएं, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा बंदा। आप यूरोप में देखिए, वहाँ लोग इंडिविजुअलिस्टिक भी हैं और मैटेरियलिस्टिक भी हैं। उनके यहाँ किस कदर डिप्रेशन है, मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है। आपको लोग, बड़ी उम्र के लोग फुटपाथ पर चलते हुए अपने आप से बातें करते दिखाई देंगे। उनका सारा सोशल सिस्टम चेंज हो गया। आज भी अगर हम लौट जाएं वापस और हमारा मेजर एम्फेसिस मॉरल वैल्यूज़ पर हो जाए, ये फ्रस्ट्रेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये क्या कोई बीमारी नहीं है? मतलब कहते हैं ना कि इट्स अ मेडिकल रीज़न, आपको इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे बाकी दूसरी बीमारी हैं, उसी तरह डिप्रेशन भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यू नीड मेडिकेशन, प्रॉपर थेरेपीज़। मतलब बाज़ दफ़ा लोग इसको लिंक कर देते हैं कि अगर आप अपने मज़हब से, अल्लाह से दूरी इख्तियार करते हैं तो उससे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नो डाउट दैट क्लोजनेस में हेल्प, लेकिन दिस कुड बी द एंजाइम्स आपके माइंड में कुछ ट्रिगर होते हैं जिससे यू गेट टू दैट पॉइंट। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ नहीं हूँ, शायद मैं इस तरह तो एक्सप्लेन न कर सकूँ। मैं तो सिर्फ अपनी राय एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मेरी राय में डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। तो सुकून को कहाँ और कैसे तलाश किया जाए? बर्ट्रैंड रसल ने, उसकी एक किताब है दी हैप्पीनेस, वो सच्ची खुशी की तलाश में निकला और दुनिया भर में घूमा, हर तबके के लोगों से वो मिला, लेकिन बकौल उसके मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको सच्ची खुशी हासिल हो। सब अंदर से फ्रस्ट्रेटेड थे। तिब्बत के जंगलात में उसे एक आदमी मिला जो वाक़तन जिसके पास सच्ची खुशी थी, हकीकत में खुश था, लेकिन उसने तौबा कर ली सच्ची खुशी से, क्योंकि वो आदमी एक साधु था जिसने अपने तमाम जिस्म पर मुल्तानी मिट्टी मली हुई थी
اور ایک تختہ تھا جس میں میخیں گڑی تھیں سیدھے رخ پر، اور ان میخوں پر وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے جسم سے خون رس رہا تھا. تو اس نے وہ کہتا یہ ہے کہ یہ سچی خوشی نظر آ گئی، لیکن میں نے توبہ کر لی، مجھے سچی خوشی نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ خوشی روپے پیسے سے یا ان چیزوں سے نہیں ملے گی ہمیں. سچی خوشی ایک ہی صورت میں ملتی ہے کہ ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹنے لگے. اشفاق صاحب کہتے تھے نا، آسانیاں بانٹو، جتنی آسانیاں بانٹو گے اتنی آسانیاں ملیں گی. بے شک. اسی خوبصورت نوٹ پہ اپنے ویئر سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیے باکمال. اللہ حافظ.